جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات ہے تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے ہیں؟ یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں، یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں جو اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے رزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے، ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر، شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ ابھی سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے، میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا،
اللہ اور اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا عائشہ کیوں؟ میں آقا آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں 15 شعبان کو، فرمایا برکت والی رات ہے اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، بخت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ آپ بتائیں مجھے وہ شخص کیا ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر۔ اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال، ضروری نہیں ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائیں، پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے، بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا 7 آسمان اور 7 زمین
मुझसे नाराज हो गई। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान हूँ, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुडेर में बैठता है और मुडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूँ। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूँ, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूँ। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूँ। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूँ और बस ये एक आस लेके आया हूँ कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरी भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई। आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाया। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं? तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें? फिर फरमाया तू चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तू चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से
जिंदगी के मसाइल मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है, और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं, और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं किसी और का है। नहीं नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वह हिल्म के समंदर थे, वह अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया? पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस, कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं? ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। जो नामुमकिन काम है ना, बच्चों से दुआ करो, मेरा पैकेज है, सुना है ना आपने? नामुमकिन काम। हवेली के सामने, हवेली आप हजरत गए होंगे, मेरे बाप दादा परदादा का शहर है। हवेली के सामने एक सड़क जा रही है, वहां एक साहब रहते थे, गधा रेडी उनके पास
غریب آدمی تھے. تو ایک پیر صاحب کو میرے سامنے 100 روپے دیا. 100 روپے کی بڑی حیثیت, پر اس کی حیثیت اس کی تھی جس کی عموماً جو ایک پھیرا ہوتا تھا 5 روپے کا 4 روپے کا ایک چکر, تو اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا, اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا. 100 روپے دیا تو کہا دعا کر دیں. پیر صاحب نے دعا کر دی. ایک دفعہ مجھے ملا, میں نے کہا پیر صاحب سے دعا کرائی, اچھے انسان تھے, اب میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں. میں نے اسے اللہ کا نام لے دیا اور کہا کہ بچے اکٹھے کر, غریب کے بچے ویسے زیادہ ہوتے ہیں, بچے اکٹھے کر اور تو دعا کر اور انہیں کہے آمین, اور کوئی 8 آنے روپے کی کافیاں لے کے بیٹھ جانا, پہلے نہ دینا, کھا کے بھاگ جائیں گے, کافیاں رکھ کے بیٹھ جا اور دعا کر اور ان سے کہے آمین کہیں. کیوں؟ جو نابالغ معصوم بچہ ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں, تصور نہیں, گمان نہیں, ادراک نہیں, احساس نہیں, قدم نہیں. اس کے بول سچے, اس کے جذبے سچے, اس کی کیفیت سچی, اس کا انداز سچا, اس کا انداز سچا, سب کچھ سچا, اس کا سارا کچھ سچا. ایک بات بتاؤں, یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اور میں نے اس کے خود تجربے کیے ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, سنی ہے؟ میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں اور جس بیماری کی نیت پر کر کے پیئیں ٹھیک ہو جائے گی. بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے, بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دے اور پھر اس کی تھوکے بھی جائیں گی, ان کی تھوکے بھی جائیں گی, اسی جگہ منہ لگا کے پیئیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, شفا ہے. میرے آقا نے فرما دیا, بس ختم. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو بیماری, کوئی روگ, کوئی جسمانی بیماری, کوئی روحانی بیماری, کوئی روحانی روگ, کوئی جسمانی روگ, اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح, اس جگہ منہ لگا کے پیئیں, منہ لگا کے پیئیں. مومن کے جھوٹے میں شفا, بڑے زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور بہت زیادہ نتائج ہیں. مستقل مسلسل پیئیں. اور یہ ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو نا, جب بچہ رو رہا ہو اس وقت اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کریں, کیونکہ اللہ کو بچے کا رونا جو ہے اس کی اداؤں میں فرمایا 2 چیزیں اگر نہ ہوتی, غور سے سنیے گا, ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ایک بچے اور ایک بے زبان جانور. بچے اور اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی, اللہ تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا, رزق نہ ملتا, جتنی خطائیں ہیں, جتنی نافرمانیاں ہیں, زمین تانبے کی بن جاتی, ہر چیز ختم ہو جاتی. اللہ پاک ان 2 کی وجہ سے رزق دیتا ہے, ان 2 کی وجہ سے, ان 2 کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے, ان 2 کی وجہ سے. جب بچہ روتا ہے, اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے, بس روتے وقت کے لمحات, کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے. حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی. تو بچہ جب رو رہا ہے, میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور اگلی بات فرمایا, جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا, ان آنسو کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں. اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں ایسے چہرے پہ کہا, اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے, ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا. جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے, بچے کے آنسوں کی بڑی طاقت ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا, میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا, پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر, پھر بہت قریب ہو گیا, پھر بس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا, پھر اٹھا کے لے جاتا تھا اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں میں نے پیسے دفن کیے ہوئے, مجھے بہت اس سے محبت ہے. سکے ہوتے تھے پہلے, کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے, اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں, آج تک میں گیا نہیں. کچھ دنوں کے بعد بہت عرصہ آتا رہا, پھر کچھ دنوں نہیں آیا, تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا کیسے, تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں, تو وہ بیمار پڑا تھا. میری آہٹ سن کے میں نے اسے کہا, تو کہا میرا آخری وقت ہے, مجھے مال سے بہت محبت ہے, میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے, یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے, جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا, یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے, وعدہ کر. میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا, میرا کفن بھی تم جیب سے دینا, میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا.
میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا، اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے، اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سے بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا، اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا، اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں، اور تکلیف میں رکھتا ہوں، اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ۔ کوئی ایسا طریقہ؟ اب دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، ہمیں کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا، تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے، اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں، یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے، اور بڑے دردوں کا علاج ہے، اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے، اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے۔